الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین، سامعین، جامعہ صدیقیہ کے خوبصورت سالانہ پروگرام میں محتمم جامعہ حاضہ حضرت مولانا مفتی محمد شریف نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میں آپ کے ذوق کو داد دیتا ہوں. ماشاءاللہ سردیوں کی رات ہے اور گھڑی نے 12 کا حصہ کراس کر لیا ہے اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو یہاں بیٹھنے پر ہر لمحہ، ہر لحظہ کے بدلے میں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں سٹیج پر اور حضرت صاحب بھی تشریف فرما ہیں. جی میں تو بہت کچھ تھا کہ میں نے سنانا ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا لاسٹ 10:30 بجے تیرا بیان ہوگا. جتنی بھی تو تاخیر سے آیا تو اس سے تک زیادہ تاخیر نہیں کرنی. تو اس وقت چونکہ میرے بعد بھی مہمان موجود ہیں، حضرت استاد جی بھی تشریف لا رہے ہیں، حافظ منیر خان صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے سنانا ہے آپ کو. تو میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا اور بات تھوڑی بھی نہیں کروں گا. سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ بات پوری کر کے جاؤں گا اللہ کے فضل سے. ہاں بس آپ نے تھوڑا سا دھیان طالب علم کی جانب رکھنا ہے. جتنے انبیاء تشریف لائے، سبحان اللہ، مولانا اسامہ نصیر صاحب، جتنے انبیاء تشریف لائے، اگلے دنوں دوران مطالعہ یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا یہ سامعین کے حوالے بھی کر دوں گا. جتنے انبیاء تشریف لائے، سارے انبیاء باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، سرسبز علاقے میں. ہزاروں انبیاء، حضرت مجھے دیکھیے گا ایک جملہ رہ گیا تو اگلی بات رہ ہی جائے گی. ہزاروں انبیاء فلسطین کے علاقے میں، کہیں دریائے دجلہ ہے، کہیں دریائے فرات ہے، کہیں دریائے نیل کی موجیں ہیں، سرسبز علاقے، شاداب علاقے، نہروں والے علاقے، دریاؤں کے علاقے. لیکن جب میرے آقا کی آمد کا رب نے اہتمام فرمایا تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ہجرت فرمائیے بواد غیر ذی زر، پتھروں والے علاقے. آواز تھوڑی سی کھول دو عزیزو. پتھروں والے علاقے جہاں نہ چشمہ ہے، نہ نہر ہے، نہ دریا ہے، نہ سبزہ ہے، پتھر ہی پتھر. دوستو طالب علم کی جانب دھیان کیجئے گا. پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، ماحول بھی پتھر کا. اور جب حضرت ابراہیم چھوڑنے لگے نا
اما حاجرہ کو، تو اما حاجرہ نے یوں پلہ پکڑ لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے تو صحیح، میرا نہیں، بچے کا خیال کر لیجیے، شیر خار بچہ ہے، لیکن رب کی طرف سے حکم تھا کہ میرے خلیل بولنا بھی نہیں، لب بھی نہیں کھولنے۔ پھر اماں پوچھتی ہیں، پھر ایک سوال کرتی ہیں، اتنا بتا دیجئے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اس نے کہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، اسی لمحے اماں حاجرہ نے پلہ چھوڑ دیا، فرمایا پھر جائیے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ عرض یہ کرنے چلا تھا، ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، لیکن میرے آقا کے لیے پتھروں والی زمین، پہاڑ بھی پتھر کے، زمین بھی پتھر کی، اور جب بالکل میرے آقا کی آمد قریب آ گئی تو اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کے معبود بھی پتھر، طائف کی وادی میں پھر پتھر ہی پتھر۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، ہر نبی باغات والے علاقے میں میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین، میرے آقا کے لیے اتنی مشکل زمین، میرے آقا کے لیے اتنی دشوار گزار زمین، تو گویا اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو ان پتھروں والی جگہ پر بھیج کر کہا، محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا، محبوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو عرفہ کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو اعلیٰ بنانا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا کہ زبان نبوت پھر خود بول اٹھی، اب انہیں پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ سبحان اللہ، ہلکا سا بول جائیے، بس زیادہ نہیں، مجھے میرے ساتھیوں نے تکایا ہوا ہے آپ کو، میں زیادہ نہیں تنگ کرتا آپ کو۔ محبوب انہی پتھروں کو تو اب اونچا کرنا ہے، اور میرے آقا نے ان پتھروں کو اونچا کیا، عرفہ کیا، بلند کیا، بالا کیا۔ توجہ توجہ، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں سے میں صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میرے آقا نے انہیں عرفہ کیا، بلند کیا، کیا کس سے؟ سبحان اللہ، میری کو باتیں بھی سمجھ آئیں گی یا صرف شعر ہی سمجھ آئیں گے؟ کیا کس سے؟ کیا کس سے؟ اللہ نے دین دیا حضور کو۔ دین کس کو دیا؟ دین تو ہے میرے اللہ کا۔ ایکو کم کرو یار، ایکو کم کرو۔ دین اللہ کا، اللہ نے دین دیا حضور کو، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ مکی ہے تو قرآن مکی کیوں ہے؟ جی اللہ مدنی ہے، قرآن مدنی کیوں ہے؟ اس تخصیص نے بتا دیا کہ دین تو اللہ کا، لیکن اب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے، اب اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ آپ لاہور ہے تو لاہور حضرت نے فرمایا تھا کہ لاہور آنا ہے، لیکن لاہور سے تھوڑا سا باہر ہیں ہم، اور کچھ چہرے بھی مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، دیہاتی علاقہ ہے تو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ فصل کاشت کرتے ہیں اور جب گندم اٹھاتے ہیں نا، گندم لاتے ہیں گودام میں رکھتے ہیں، لاتے ہیں کھیت سے گودام میں، سٹور میں رکھتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، ایک جگہ پر رکھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے جب حضور دین لیتے رہے نا 23 سال، اللہ سے لیتے رہے صحابہ کو دیتے رہے، اللہ سے لیتے رہے صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے، صحابہ کو 23 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے، اللہ سے لیتے رہے دین، میرے آقا صحابہ کو دیتے رہے،
دیتے رہے۔ میرا اللہ بھی تو یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرا اللہ بھی تو یہ منظر بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اللہ نے بھی یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس آیت کو اللہ نے اس وقت نازل فرمایا جب سارا دین حضور نے رب سے لیا، صحابہ کو دیا۔ اب اللہ یہ آخری آیت بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں 4 بار اللہ کم لگا دیتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ محبوب دین میرا میں نے آپ کو دیا، آپ نے سارا دین صحابہ کو دے دیا، تو میں اوپر کم کی مور لگا کر تصدیق کر رہا ہوں۔ کم 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 کم۔ محبوب اب یہ دین ہے ہی صحابہ کا، اب یہ دین ہے ہی۔ جائیے کسی سے جا کے معنی پوچھئے کہ کم کی تفسیر کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے مولوی ہو، پلمبر نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرماتے ہیں دین میرا میں نے محبوب آپ کو دیا، آپ نے سارا صحابہ میں رکھ دیا، تو سنیے میں اللہ کم کی مور لگا رہا ہوں۔ اب دین ہے ہی صحابہ کا، اب امت کو دین ملے گا تو صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ بولیے 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 بولیے، کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ کہاں؟ یہ لائٹ جل رہی ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں مجھ پہ اعتبار نہیں۔ کیا چل رہی ہے؟ اس کی کیبل کو دیکھتے جاؤ نا تو یہ کسی بورڈ میں ہوگی، تو یہ کیا یہ انرجی بورڈ سے نکل رہی ہے؟ نہیں۔ پھر کیبل کو دیکھتے چلے جاؤ وہ میٹر میں جا رہی ہوگی، پھر میٹر سے دیکھتے جاؤ وہ پول میں ہوگی، کھمبے پر، کھمبے سے بھی انرجی نہیں آ رہی، پھر دیکھتے چلے جاؤ وہ گریڈ اسٹیشن میں ہوگی، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، پھر دیکھتے چلے جاؤ وہ پاور ہاؤس میں ہوگی، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، پھر دیکھتے چلے جاؤ وہ ڈیم میں ہوگی۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے۔ سبحان اللہ، اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے۔ یہ جو آج جامعہ صدیقیہ میں قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، یہاں پہ جو اخلاقیات بھی ہیں، یہاں پہ جو درس بھی ہے، یہاں پر جو سیرت بھی ہے، یہاں پر جو کردار بھی ہے، ہمارا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہمارا کنیکشن صحابہ سے ہوتا ہوا گنبد خضرا تک ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے۔ درمیان میں لائن کاٹ دو صحابہ کی، نہیں بتا سکتے ہو اصلیت۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، اصل میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلی معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سر سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جاود بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، تھکے ہوئے ہو، میں اب کیا بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو۔ صحابہ وہ ہیں، ہائے ہائے ہائے، لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو لوگ علماء کے پاس آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے حل بتائیے، اور آنا بھی چاہیے۔ سر ہلا دو، کوئی بات نہیں، میں بولنے کی تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں، بس صرف سر آنا بھی علماء کے پاس چاہیے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے بتائیے۔ اچھا، اور پھر اس میں لوگوں کو بعض دفعہ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قربانی کا جانور لے لینا لوگ، تو نمازی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں بات، اور بڑا مسئلہ بن گیا، کیا ہوا؟ وہ جانور تو لے لیا ہے
چلتا ہے تو اس کی چال میں تھوڑی سی جھول ہے، پتہ نہیں لگے گا یا نہیں لگے گا۔ اگلی نماز میں آیا، پھر ایک بابے نے دوسرے بابے کو کہا وہ دانت اس کے ہلتے ہیں، پتہ نہیں پکا کھیرا ہے یا کچا کھیرا ہے۔ کسائی نے تو کہا تھا پکا ہے، لیکن وہ کرتے بڑے عجیب ہیں، پتہ نہیں اب لگتا ہے یا 2-4 دنوں کے بعد عید آئی، آپ نے دیکھا وہ گوشت لے کے آ گیا، وہی جانور کر دیا۔ تو بڑا پریشان تھا، ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک مولوی سے بات پوچھی، مولوی صاحب نے بتایا لگ جائے گا، میں نے ذبح کر دیا۔ پوچھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تجھے کیا پتا کہ وہ مولوی ہے، ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی ہوئی ہو۔ مجھے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ تجھے کیا پتا کہ وہ مولوی ہے، ہو سکتا ہے ویسے داڑھی رکھی ہو۔ میں سامعین کا وقت ضائع نہیں کرتا، میری اس بات کو محض گپ مت سمجھیے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں جانتا ہوں وہ مولوی ہے۔ کیسے؟ جس مدرسے میں پڑھا ہے میں اس مدرسے کو جانتا ہوں۔ جب اسے دستار فضیلت میں دستار باندھی گئی میں اس محفل میں موجود تھا، جب اسے سند دی گئی میں اس محفل میں موجود تھا، پھر اس نے تخصص کیا وہ مفتی بنا میں اس مجلس میں بھی موجود تھا، پھر اس نے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کی، اسے ایوارڈ دیے گئے میں وہ بھی جانتا ہوں، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے بات مان لی، عمل کر دیا۔ میں نے کہا دنیا والو تم ان کی بات مانتے ہو نا، ماننی بھی چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں، جنہیں دنیا نے ایوارڈ دیے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں رب نے ایوارڈ دیے۔ سبحان اللہ، جنہیں کس نے ایوارڈ دیے ہیں؟ رب نے ایوارڈ دیے ہیں۔ امتحان بھی رب نے لیا، پڑھایا مصطفیٰ نے ہے، امتحان بھی رب نے لیا، سندیں بھی رب نے عطا کی، ایوارڈ بھی رب نے عطا کیے، اور ایوارڈ دینے کے بعد، سندیں دینے کے بعد میرے رب نے وہ ایوارڈ قرآن میں درج بھی کر دیے کہ یہ ایوارڈ میں نے محبوب کے یاروں کو دیے ہیں۔ التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصادقون صحابہ، الصدیقون صحابہ، والذین معا صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ۔ تو پھر کہنے دے نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کے شاگرد صحابہ۔ بولیے ذرا میرے ساتھ۔ امت کو آج کہاں سے ملے گا دین؟ صحابہ۔ کہاں سے؟ صحابہ۔ لو آپ کی خاموشی کے حوالے میں ایک جملہ کرنے چاہ رہا ہوں، ختم کر دوں؟ حضرات ختم کر دوں؟ نہیں۔ میرے بعد ماشاءاللہ جو مہمان ہیں وہ پٹھان ہیں، اور وہ آپ کو پشتوں میں بھی سنائیں گے، لیکن مجھے چہرے محسوس ہو رہے ہیں کہ سارے پٹھان ہی بیٹھے ہوئے، میواتی بھی ہیں، میواتی بھی ہے، پنجابی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ حضرات توجہ رکھنا، طالب علم کی طرف توجہ رکھیے گا تھوڑی سی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں آ گئی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، کام آئیں گی۔ دین صحابہ سے پہنچا، ہلکا سا سر ہلائیں ذرا تبلیغی جماعت والے تاکہ میں بات پوری کروں۔ تبلیغی جماعت والے ابھی نہیں بولے۔ دین کس سے پہنچا؟ صحابہ۔ کس سے پہنچا؟ صحابہ سے۔ کس سے پہنچا؟ صحابہ سے۔ فتنوں کے دور میں میں بطور مؤذن کے گلی گلی پھرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے ساتھ بے رخی مت کیجئے، فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو مؤذن بنا کر قوم کی ہر گلی میں جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فتنوں کا وہ دور ہے
उलमा तशरीफ फरमा हैं, हुजूर ने फरमाया कि सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा। बेशक बेशक हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया बंदा मोमिन कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी होती, मैं दुनिया से गुजर चुका होता। और मेरे आका का फरमान है सूरज तो अंधा हो सकता है, हुजूर का फरमान गलत। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और हमारे सफेद रीश लोगों को शायद पता भी ना हो कि आपका बच्चा किसे सुनता है, क्या सुनता है। फितने जेब में मौजूद हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। फितने पॉकेट में मौजूद हैं, कहीं जाना। और बंदों को पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन बाबों को इल्म नहीं था, बुजुर्गों को पता नहीं था कि हमारा बेटा कर क्या रहा है। और हुआ ये कि वो बाबा खुद मुवाहिद था, सहीउल अकीदा था, उसके मरने पर बेटा उसके मुखालिफ नजरिए वाले को बुलाकर लाया कि जनाजा पड़ा। मैंने ऐसे कई हजरात को देखा है। इसलिए मैं एक आजान देने लगा हूं। और वो आजान मैं इसलिए देने लगा हूं, वो हजरात उलमा तो जानते हैं कि उस तखसीस की जरूरत नहीं, वो बात अलहदा करके बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो के फितनों का दौर है, इसलिए मैं इस जुमले को अधूरा समझता हूं कि दीन सहाबा ने पहुंचाया। जैसे दीन सहाबा ने पहुंचाया ऐसे दीन आले बैत ने पहुंचाया। हालांकि इस तखसीस की जरूरत नहीं, फिर से कहता हूं, अपना उसके फतवों से भी डरना पड़ता है। इस तखसीस की जरूरत नहीं, इसलिए कि जो आले बैत में हैं वो भी या सहाबा हैं या सहाबियात हैं। लेकिन चूंकि अवाम की सतह पर आकर बात करना पड़ती है, तो इसलिए अवाम की सतह को सुलझाने के लिए कह रहा हूं कि जैसे दीन सहाबा ने पहुंचाया वैसे ही आले बैत ने पहुंचाया। अब अगला जुमला सुनिए जो सिर्फ काजी ही बोलता है, जो दीन सहाबा ने पहुंचाया वो ही दीन आले बैत ने पहुंचाया। ये नहीं है कि सहाबा का दीन कोई और है और आले बैत का दीन कोई और है। जो सहाबा ने पहुंचाया वो ही आले बैत ने पहुंचाया। और इन हजरात की सिर्फ ये कोशिश है कि सहाबा और आले बैत की मुताल्लिक नफरतें कौम में डाली जाएं, जबकि दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, तलबा, अवाम, इन लुटेरों से अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा। मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान अभी होना है, सहाबा और आले बैत का इम्तिहान होकर पास हो चुके हैं। उनका इम्तिहान अब नहीं होना, वो पास हो चुके हैं। मेरे और आपके ईमान का इम्तिहान अभी बाकी है। सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी हक हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। आखिरी बात करके रुखसत हो रहा हूं। अगले दिनों जो सोशल मीडिया पर लोग होते हैं, इन्होंने देखा होगा कि सिंध के इलाके हैदराबाद में एक नौजवान ने हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की। मेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना असलूब है, मैं कोई वो गुस्ताखी दोहराना नहीं चाहता कि वो गुस्ताखी क्या थी। न ही मेरा ये अंदाज है कि मैं ये कहूं रैली निकली या नहीं निकली, जुलूस निकला या नहीं निकला, FIR दर्ज हुई या नहीं हुई, मेरा ये भी अंदाज नहीं। मैं सवाल रखा करता हूं अवाम की खिदमत में, मैं सवाल रखा करता हूं हुक्काम की खिदमत में, मैं सवाल रखा करता हूं हसास इदारों की खिदमत में, मैं सवाल रखा करता हूं सिक्योरिटी एजेंसियों की खिदमत में कि मुझे सिर्फ इतना तो बताइए, इस बात को छोड़िए FIR हुई या नहीं हुई, इस बात को छोड़िए जुलूस निकला या नहीं निकला, इस बात को छोड़िए आपने सुनकर लानत भेजी या नहीं भेजी, मुझे सिर्फ ये बताइए उस लड़के ने ये जो इंतहाई कदम उठाया, ये बहुत बड़ा कदम था कि हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी करना, इंतहाई कदम। जरा सोचे तो सही, हुक्काम बाला सोचे, मेरी आवाम सोचे, मेरे अपने सोचे, मेरे पराए सोचे। और मुझे सवाल का जवाब चाहिए, उस लड़के ने ये कदम उठाया क्यों? क्या हजरत उमर ने इसे थप्पड़ मारा था? नहीं। कोई जमीन का झगड़ा था? नहीं। 14.5 सदियां बाद एक लड़का पैदा हुआ, 14 सदियां बाद एक लड़का पैदा हुआ, वो आकर हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करता है। मेरे हुक्काम को सोचना तो चाहिए, मेरी हुकूमत को सोचना तो चाहिए, मेरी आवाम को सोचना तो चाहिए, मेरे उलमा को सोचना तो चाहिए, ये अमल हुआ क्यों, क्या वजह है? जवाब अगर इसे आप कुरे दें, इसकी कोशिश करें तो जवाब एक ही निकलेगा कि उसके बड़ों ने बताया, उस नौजवान के बड़ों ने उसे बताया कि हजरत उमर ने जुल्म किया था।
حضرت عمر نے دروازہ جلایا تھا، حضرت عمر نے دھکا دیا تھا سیدہ فاطمہ کو. تو میں سوال کرتا ہوں، آپ سبھی عزت والے ہیں نا، غیرت والے ہیں نا؟ علی سے زیادہ؟ نہیں. علی سے زیادہ غیرت والے؟ نہیں. آپ کیا، پاکستان کیا، بر صغیر کیا، اس وقت دھرتی پر جتنے لوگ موجود ہیں کوئی بھی عزت میں علی سے زیادہ نہیں، کوئی بھی غیرت میں علی سے زیادہ نہیں. تو ذرا یہی سوال ان سے بھی کیجئے کہ آپ جسے جو دشمن ہو، جو دروازہ جلائے، اسے بیٹیوں کے رشتے دیتے ہو؟ نہیں. اللہ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. صرف اس قوم کو اتنا بتا دیجئے، اس کے جوانوں کو، کہ جو آپ کا دشمن ہو آپ اسے بیٹیوں کے رشتے دیتے ہو. تو کیا خیال ہے، حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا تھا عمر کو؟ اگر عمر نے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے تو سمجھ جاؤ بات وہی سچ ہے، باقی سب من گڑت ہے. بے شک بے شک. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر اور حضرت حسین میں پیار کتنا تھا. حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے حضرت حسین کو، اور یہ پہل اس قدر کرتے تھے. اب میں نے کہا نا کہ سلام میں پہل کرتے تھے، کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگی، اس لیے کہ ہم سلام کو سمجھتے کیا ہیں. ہم تو اسے بھی سلام کرتے ہیں جو اچھا لگے، اور اسے بھی سلام کرتے ہیں جو اچھا نہ لگے. اور ہم تک یہ بات معذرت کے ساتھ، علماء کرام میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، معذرت کے ساتھ ہم تک تو یہ بات پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا سلام عام کرو. قاضی سے آج ایک اور بات سنو، حضور نے فرمایا سلام روک کے رکھو. میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ نے یہ سنا کہ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو. قاضی سے ایک بات سنی، حضور نے فرمایا سلام روک کے رکھو. سلام بندہ مومن کے لیے صرف تحفہ ہے. جو رب کا گستاخ ہے، مشرک ہے، اسے سلام مت کرو. جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اسے سلام مت کرو. جو صحابہ اور آل بیت کا گستاخ ہے، اسے سلام مت کرو. السلام علی من اتبع الہدی. حضور نے فرمایا سلام بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے. حضرت عمر اس قدر سلام میں پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے. ہر دفعہ عمر ہی پہل کرتے ہیں، کبھی میں بھی پہل کروں، کبھی میں بھی پہل کروں. اب حضرت حسین اس طاق میں ہے کہ عمر کو میں پہلے سلام کروں. تو دیکھا حضرت حسین نے ایک دن کہ عمر دور سے آ رہے ہیں. حضرت عمر نے نہیں دیکھا لیکن حضرت حسین نے دیکھ لیا. حضرت حسین جلدی سے ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے. پلر سمجھتے ہیں؟ پلر کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا، آج سلام میں پہل میری ہوگی. ابھی حضرت عمر قریب آئے، حسین باہر نہیں نکلے، عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین جلدی جلدی باہر آئے، وعلیکم السلام. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ سبحان اللہ. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں بس 1-2 منٹ ہے صرف، میں ختم کر رہا ہوں. حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر، سبحان اللہ. حضرت حسین پوچھتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ کیا جملہ بولا حضرت عمر نے، سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی. مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے. کیونکہ حضرت نے مجھے تاخیر سے وقت دیا، میں تو تاخیر سے نہیں آیا تھا، میں تو وقت پہ پہنچ گیا تھا. انشاءاللہ حیات باقی ملاقات.